جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن 40 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت 55 سے 57 کا مطالعہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ گرامر میں آج ہم ایک باب بھی کہہ سکتے ہیں یا ایک ٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں اور پڑھیں گے. اور یہ اس کا مکمل آپ اس پیٹرن کو جان چکے ہیں اس سے پہلے, ٹھیک ہے. وہ شروع کیا تھا ہم نے خلاف مجرد کے جو تھے نا, یہ انہی میں سے ایک رہ گیا, تو اس کو ہم یہاں دوبارہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. کل کے سبق میں کیا پڑھا تھا بتائیے پھر آگے چلتے ہیں. بنی اسرائیل کو توبہ کے لیے کہا گیا. بنی اسرائیل کو توبہ کے لیے کیا تھا, اس سے اشارہ کیا, اشارہ بچڑا اور لیفٹ ہینڈ سے, اور یہ یہاں کون سا ہے, تیسرا. یہ صفحہ نمبر 7 تیسرا کیا تھا اس میں, اس میں پڑھا کیا تھا, ایک دائی کا رویہ پڑا تھا کہ اس کو ہمیشہ نرم دل ہونا چاہیے. بالکل, یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو یا قومی, یعنی انہوں نے کس انداز سے اپنی قوم کو پکارا, جھڑکا نہیں, سختی سے نہیں پکارا, اپنائیت کے ساتھ. ایک تو نرمی اور دوسرا اپنائیت, دونوں چیزیں تھیں اس لفظ سے, نرمی اور اپنائیت. تو یہ دائی کے لیے ایک پیغام ہے کہ سامنے کے والوں کے رویے کی مناسبت سے اپنا رویہ نہ رکھے, بلکہ اس کے اندر وہ اس کی خصوصیت ہے وہ اس کے اندر ہونی چاہیے. جزاک اللہ. اور بنی اسرائیل کی توبہ پڑی تھی کہ انہوں نے جو اتنا بڑا شرک کرا تھا, اس کی سزا بھی یہ تھی کہ انہوں نے ہی اپنوں کو قتل کیا, انہوں نے ہی اپنوں کو قتل کیا. جی جزاک اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شرک کے باوجود ان کی توبہ قبول کر لیا. فتاب علیکم, یعنی توبہ کو پھر بھی اللہ رب العالمین نے قبول کیا. اور اللہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے. انہ هو التواب, اللہ بار بار توبہ کو قبول کرنے والا ہے. جزاک اللہ. سر ایک اپنے عمل کے لیے آپ نے بولا تھا کہ کوشش کریں کہ رات کو سوتے ہوئے ضرور استغفار کریں کہ ہم یہ عادت بنا لیں اللہ کو ناراض کر کے نہیں سونا ہے, اور بچوں کے اندر بھی یہ چیز کو ڈالیں کہ آپ پورے دن کا محاسبہ کریں اور رات کو استغفار ضرور کریں کہ ہم سو رہے ہیں پتہ نہیں ہم اٹھے نہ اٹھیں, تو اللہ کو ناراض کر کے نہ سویں. اصل میں اس کے لیے نا, اس کام کے لیے, جس طرح سے اگر میں آپ کو ہوں, آپ کو شعور ہے, مجھے شعور ہے, بالکل اسی طرح پہلے بچوں کے دل اور دماغ کے اندر وہ شعور ڈالنا پڑے گا کہ اللہ کو ناراض کر کے سونے کا مطلب کیا ہے, پہلی چیز اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے. یہ دونوں باتیں جب تک ان کو نہیں پتہ ہوں گی تو اس کام کو اہمیت نہیں دیں گے. سر آپ نے کل ایک بات کہی تھی کہ ہم نے اپنے بچوں کو, مطلب ہم کو خود بھی اللہ کا تعارف ہی نہیں پتا, اللہ کون ہے, ہمیں جنت کا تعارف ہی نہیں پتا, ہمیں جہنم کا تعارف ہی نہیں پتا, اور آپ نے 2-3 ورڈ اس طرح کے جو مین ہے ہمارے دین سے ہمیں کنیکٹ کرتے ہیں, تو ہمیں ان کا تعارف ہی نہیں پتا, ہم نے اپنے بچوں کو ان کا تعارف ہی نہیں دیا, تو ہم آگے ان سے بس یہ بولتے ہیں کہ یہ نہ کرو, یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, تو آپ نے جب ان کو بتایا ہی نہیں تو وہ کہاں سے اس چیز کو سمجھیں. یہی اصل چیز ہے, یہی تو میں اصل کہتا ہوں. آپ تھوڑا سا ہمیں بھی یہ تعارف پوائنٹ وائز دے دیں تاکہ ہم خود بھی ہمیں کلیئر ہو, تاکہ ہم آگے اپنے بچوں کو بھی. میں شاید کسی سبق میں بھی آ جائے گا ضرور. میں رات کو ہی بس کل شام کو جب یہاں فیکٹری میں کلاس تھی تو یہی سوال میں نے وہاں پر آغاز میں کیا. میں نے کہا مسلمان ہیں اور ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہیں, تو کیا ہمیں اللہ رب العالمین کا تعارف, اللہ کی پہچان ہے یا نہیں ہے. اور سبق چلا, سبق کے آخر میں پتہ نہیں کس طریقے سے اس کے ساتھ قدرتی لنک ہو گیا, تو غالباً وہاں یہ تھا کہ بسم اللہ پڑھیں ہر کام سے پہلے, اور اپنے اندر یہ اعتماد رکھیں کہ رحمان الرحیم آپ کے ساتھ ہے. یہ ساتھ کا کانسیپٹ یا ساتھ کا تصور کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اس کو اگر آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں, ایک چھوٹا بچہ ہو نا, تو مثلا میں اس وقت اپنے بیٹے کو دیکھوں گا, میرا بیٹا تقریباً 5.5 سال کا تھا, ابو بکر اس کا نام ہے, تو جب میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہوں تو تب میرے بیٹے کو توقعات, مجھ سے توقعات, مجھ سے امید, اور میرا سایہ, والد کے ساتھ ہونے کا سایہ, کیا اس کو محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیا ہم نے کبھی اللہ سے محسوس کی ہے یا نہیں؟ تو اگر ایک والد سے اس درجے کی توقعات اور اس درجے کی پروٹیکشن, جو مرضی سمجھ لیں آپ لفظ استعمال کرنے, وہ بچہ محسوس کر سکتا ہے, تو کیا اللہ مجھ سے
میں اپنا اعتراف کر رہا ہوں اس چیز کا. اللہ مجھ سے میرے بیٹے سے کئی گنا زیادہ پیار کرتے ہیں. تو اگر میں نے اپنے بیٹے سے بچوں کو یوں رکھا ہے کہ اس کو مجھ سے توقعات بھی ہیں اور وہ جب میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو وہ ہر طرح کے خوف سے بے خوف ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے, تو کیا کبھی ہم اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے ساتھ تعلق میں, اللہ تعالیٰ تو یہ بات ہم پڑھاتے ہیں, کہتے ہیں, سنتے ہیں کہ اللہ رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے, تو رگ حیات سے قریب ذات جب ہے تو کبھی ہم نے اس کے اس قرب کو, اس اپنائیت کو اور اس سیفٹی کو, اس توکل کو کبھی محسوس کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کیا ہی نہیں ہے. اگر ہم نے خود ہی نہیں کیا تو ہم دوسروں کو کیسے کروا سکتے ہیں؟ جنت کے لیے جیسے دیکھیں دنیا کے اندر ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں, سبھی بچے کی شاید شوق نہیں بھی ہوتا, ہم زور دے کے پڑھاتے ہیں آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے, آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے, آپ نے میڈیکل کی فیلڈ میں جانا ہے, آپ نے ٹیکنیکل فیلڈ میں جانا ہے, انجینئر کسی میں بھی جانا ہے. ہم بچے سے پوچھتے نہیں ہیں, پھر ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں, سارے اسباب لگاتے ہیں. یہ اسباب بچے کے لیے کون لگاتا ہے؟ ہم لگاتے ہیں. مال اور متاع جو کچھ بھی ہو سکتا ہم وہ سب کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں نا. اگر ہم بچے کے دنیا کے لیے اس کے فکر مند ہیں تو میں اور آپ بچے کی جنت کے لیے کتنے فکر مند ہیں. اگر ہم فکر مند ہوتے نا تو ہم اس کے لیے بھی بالکل اسی طرح پریشان ہوتے جیسے ہم دنیا کے اندر اس کے لیے مارکس لینے کے لیے, امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے, ڈگریز لینے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. بالکل ہم, بلکہ میں کہوں اس سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے, 2-3 گھنٹوں کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے بچے کو بھیج دیتے ہیں کسی قاری صاحب کے پاس یا گھر میں کسی کو بلا لیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. سر وہ بھی نہیں بچتا, وہ بھی نہیں بچتا. اور اکثر شاید ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے, تو بچے کو پتہ ہی نہیں ہے جنت ہے کیا, کس چیز کا نام ہے. تو اس کے دل میں مجھے بتائیے طلب کیسے پیدا ہوگی بچے کے دل میں؟ سر وہی والی بات ہے نا, ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے نا, کہ جب تک ماں سر اہمیت کی بات ہے نا, ہاں اہمیت نہیں ہے نا. اور ہم بچے سے پہلے میں آتا ہوں اپنے اوپر, ہماری نظر میں پرائرٹی میں جنت نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. اگر ہوتی تو آپ دیکھیے دنیا کے اندر ہم کسی بھی کام کو, جس چیز کو ہم اہمیت دیتے ہیں اس کے لیے کتنے اسباب لگاتے ہیں, سہولیات لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے. اپنے ہر ایک آپ اپنے اپنے ذات کے لیے سوچیں نا کہ آپ میں سے جس کی جتنی زندگی گزری اس وقت تک کی, اس وقت تک کی زندگی میں آپ نے اپنے ذات کے لیے کتنا کچھ کیا ہے اور اپنی جنت کے لیے کتنا کچھ کیا. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی زندگی کا کچھ حصہ شاید ہوگا جس میں آپ نے کچھ ایسا کیا جو آپ کو جنت کی سوچ سے کیا ہو. میرے خیال میں سر ہم نے صرف یہ کورس کیا. اب اس سے اندازہ لگا لیں آپ, صحیح کہہ رہی ہوں میں, سب ایگری ہیں. یعنی اس کورس کے بعد ہمیں جنت کا وہ ہوا. اب اس سے پہلے کی زندگی جو گزاری ہے وہ کس میں گزاری ہے, پھر ہم کس چیز کے حصول کے لیے گزاری ہے. تو یہ جو ہے نا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے اصل چیز. آپ سارے مقاصد دنیا کے بیان کر لیں, ہر ایک کا جو اینڈ ہے, اگر اصلاحی لحاظ سے میں کہوں آپ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, آپ جتنے بھی کام کرتے ہیں ہر ایک کا اینڈ جا کر جنت ہے. تقویٰ ہے تو بھی اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت ہے. روزہ ہے تو بھی اس کے بدلے میں تقویٰ ہے اور اس کے بدلے میں کیا ملنا ہے؟ ہر ایک کا اینڈ جا کے اس کی منزل جنت بن جاتی ہے. تو وہ منزل ہماری نظروں کے سامنے ہونی چاہیے پھر ہر وقت یا نہیں ہونی چاہیے. اصل بات یہ کہ وہ ہم اور جس چیز کو بہت اہمیت دیتے ہیں وہ ہر وقت, اچھا جس دن کسی دن آپ نے شاید اتفاق کیا ہوگا, آپ کو صبح سویرے کہیں جانا ہے, اس رات جو آپ سوتے ہیں تو سوئے ہوئے بھی کئی دفعہ اس بندہ بے غم نہیں سوتا. پھر ایسا ہوا نا شاید آپ کے ساتھ, میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا. فلائٹ ہو فار ایگزامپل, کسی دن آپ نے جانا سویرے, تو آپ اس ٹائم سے کتنی دیر پہلے ہی کئی دفعہ جاگ جاتے ہیں, کئی دفعہ آنکھ کھل کے گھڑی دیکھتے ہیں, ابھی تو بہت ٹائم ہے, الارم الگ لگایا ہوتا ہے. سر ابھی نئے تجربہ ہوا ہے سب کو, سفر سے آ رہے ہیں, اندازہ ہو گیا ہوگا آپ سبھی کو. ایسا ہمارے لیے ہم جنت کیوں نہیں ہمیں ہمارے دماغوں پہ سوار. میں تو یہ کہتا ہوں وہ الارم فٹ نہیں ہو رہا ہے, نہیں ہوا ابھی تک. اس لیے فٹ نہیں ہوا کہ اس کام کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا ہے, اور وہ ہوگا تب جب مر جائیں گے. اس کام کا اندازہ یا اس چیز کی اہمیت کا اندازہ مریں گے نا تب ہوگا. یہ کاش کہ کچھ کر لیتے, کاش کہ یہ کر لیتے, کاش یہ کاش, یا لیتنی اور یا لیتنا, یہ قرآن کریم میں 9 دفعہ استعمال ہوا ہے. انسان کی جو خواہش ہوگی نا کہ یہ کر لیتا, میں یہ کر لیتا, میں یہ کر لیتا, افسوس, بس وہاں پر افسوس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے اصل وجہ اس کی.
اور جو ہمارے سسٹم نے علیحدہ کر دیا ہے دیندار بننا ہے تو مدرسے میں جائیں اور اگر دنیا دار بننا ہے تو اسکول میں جائیں. سب سے بڑا جو ہمارا بیڑا غرق کیا نا وہ اس کانسیپٹ نے کیا ہے. یہ ظلم ہے بالکل. بطور مسلمان قرآن، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ بزنس مین ہے، وہ طالب علم ہے، وہ جو بھی ہے مسلمان ہے. قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں ایسی ہیں یہ ہر ایک کے لیے لازم منصوب، لیکن ہم نے ان کو بالکل کیا کر دیا ہے، وہ علیحدہ چھوڑ دیا ادھر چلے. تو اس کے لیے آگاہی بالخصوص ماؤں کے لیے، والدین کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو اس کے ذمہ دار ہیں ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے ٹیچرس، وہ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں کہ آپ بچوں کو ان کی منزل بتائیے. اور دوسری بات شاید میں نے کل آپ کی کلاس میں یہ بات کہہ بھی دی تھی، آج ہم نے اپنے بچوں کو اللہ سے زیادہ، یہ پہلے آپ نے بات کیا نا کہ اللہ کا تعارف ہی نہیں ہم نے بچوں کو اللہ سے زیادہ اسباب پر یقین دلایا ہوا ہے. یہ کریں گے، یہ پڑھیں گے تو کمائیں گے، اگر پڑھیں گے نہیں تو کمائیں گے کہاں سے؟ نوکری نہیں ملے گی. ہم نے یہ نہیں یقین دلایا ان کو کہ بھائی آپ کو جو کچھ ملنا ہے اللہ ہی کی طرف سے ملنا ہے. پڑھنا نہ پڑھنا یہ ایک علیحدہ بات ہے. رزق جو اللہ نے آپ سے وعدہ کیا نا وہ پڑھنے کا محتاج نہیں ہے. ہاں اسباب اللہ نے بنانے ہیں، لیکن ہمارے یقین کس پر ہونا ہے؟ اللہ کی ذات پر ہونا ہے. تو یہ جو دو چیزیں نا بالخصوص، اور رات کو ہی میرے خیال میں نے اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا، مجھے نہیں پتا آپ کی کسی کلاس میں شاید وہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی ہوگی، بس وقت ڈھیروں باتیں نہیں ذہن میں آتی ہیں کہ ہمیں یوں ہی جس طریقے سے اللہ کا اس درجے کا تعارف نہیں ہے، ہمیں جنت کی تڑپ و تعارف نہیں ہے، شاید جہنم کا بھی ہمیں تعارف نہیں ہے. ہم صرف جہنم کو سر آگ سے دیکھتے ہیں، بس آگ سے، ہمارے دماغ میں صرف آگ آتی ہے، بس وہ ایک آگ ہے، اس کو علاوہ کسی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ شاید آپ میں سے اکثر لوگوں نے پڑھا ضرور ہوگا، ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تعارف نہیں ہے. جی سر حضرت رابعہ بصری نے کہا تھا کہ اگر میں جنت کے لیے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت مجھ پہ حرام کر دے، اور اگر میں جہنم کے ڈر سے عبادت کرتی ہوں تو جہنم میں ڈال دے. میں صرف تیری عبادت کرتی ہوں، یعنی اللہ کو اللہ کے لیے عبادت، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کی. ایسے ہی ہے. دیکھیں اس میں دو چیزیں، ایک تو عبادت اللہ میں جو بھی عبادت کرتا ہوں نا، پہلی تو بات ہے اللہ کا حکم ہے. نماز کیوں پڑھتا ہوں میں؟ اللہ کا حکم ہے، اس لیے پڑھتا ہوں میں، فرض ہے مجھے کے اوپر. دوسری بات جو بات میں نے اگلی کہی نا کہ یہ سب کچھ اب اللہ نے کیوں پر جہنم سے ڈرایا ہمیں بار بار؟ نہیں، تاکہ ہمارے اندر وہ خوف پیدا ہو. ان الایمان بین الخوف والرجاء. اللہ نے کیوں جنت کی بہاروں کا ذکر کیا؟ تاکہ شوق پیدا ہو. اللہ نے، یہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو انسینٹیو ملتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. انسینٹیو تو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. اب حراموں کی شادی کیا بات کر رہے ہیں؟ انسینٹیو کا ایک حد تک آپ نے کیا، اس سے بڑھ کر ملنے کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. جو اس حد تک کر کر آئے گا اس کو یہ ملے گا. جنت کے مراتب ہیں یا نہیں ہیں؟ سیدھی سیدھی جنت ہے نا، سبھی کے لیے برابر ہو جانا چاہیے نا، لیکن اس کے بھی کیا ہیں؟ درجات ہیں. تو یہ کیا ہے درجات سے کیا مراد ہے؟ جو پے فار پرفارمنس جتنا کر کر آئیں گے اس کی مناسبت سے ملے گا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. اچھا یہ سب کچھ اگر آپ دیکھیں جنت کا ذکر ہے، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت. اور وہ ہے کیا؟ میں اصل بتا رہا ہوں. جو آدم علیہ السلام کا ذکر پڑھ کر آئے ہیں ہم لوگ پیچھے، اور جو آگے بنی اسرائیل کا پڑھتے جا رہے ہیں، اور آگے پھر پڑھیں گے مزید جا کر، کہ ہم نے اصل میں اس منزل پہ پہنچنا ہے جو ہمیں پہلے دکھائی گئی ہے. اور اس منزل پہ پہنچنے کے لیے یہ ہماری منزل گزرگاہ ہے. اور گزرگاہ منزل آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا تھا نا، راستے میں روڑی میں اتر جاتے. آج سب سے زیادہ میرے خیال بڑا اسٹاپ روڑی اور لاہور ہے، تو وہاں اتر جاتے نا، یا وہیں پہ رک جاتے. آپ کی منزل کون سی تھی؟ بے شک وہ اسٹے تھا، کتنی دیر کے لیے تھا یہ ایک علیحدہ بات ہے. منزل ہماری وہی ہے، یاد رکھ لیجیے. اور ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کی رضا کے بعد بھی جنت ملنی ہے، اس عبادت کے بعد بھی جنت ہی ملنی ہے. تو پھر ٹارگٹ وہی رکھنا چاہیے نا. آپ اللہ کی رضا بھی ٹارگٹ رکھ لیں، اس میں بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے، ڈبل فائدہ ہوگا اس کا. لیکن ایک طلب تو ہونا کہ میں نے میرے گھر میں جانا ہے. اپنے گھر میں جانے کی طلب نہیں ہونی چاہیے ویسے. اور ایک بہت شکر ہے کہ اللہ نے پہلے جنت دکھا دی، جنت دکھا دی ہے، تعارف کروا دیا. قرآن کریم پڑھے نا آپ تو خود اندازہ کہ جنت کیسی ہے. آپ کچھ چیز کے پڑھ چکے نا پیچھے کہ تجری من تحتها الانہار.
اس کیفیت کو, وہ تو بہت آگے کی بات ہے نا سورہ الرحمن کے اندر, صرف آپ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں, تجری من تحتها الانہار, جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. آپ کو اتفاق کبھی ہوا ہو مجھے نہیں پتا ہے, یہ جو پانی بہتا ہوتا ہے سر دیکھیں ہیں کبھی, وہ اگر اپنے گھر کے قریب سے بہتا ہے, اس کی تھوڑی تھوڑی جو ہلکی ہلکی پانی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے سر, بہت خوبصورت ہوتا ہے وہ ٹھنڈا پانی, اور اس میں پیر ڈالے آپ تو اتنی فرحت ملتی ہے نا. آپ بتائیے تصور سے باہر یہ اللہ نے کیوں ذکر کیا پھر اس میں, اور یہ کہاں ہونا ہے؟ تو بس اس لیے کوشش یہ کریں اپنی زندگی, اور اس کے لیے تو ظاہر ہے پہلی بات آپ نے دیکھا کہ میں نے کلاس میں بہت زیادہ دفعہ کہی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ سے تعلق کے بغیر ممکن ہے. اپنے اللہ سے بھی تعلق بنائیے, اپنا اور اپنی اولادوں کو. بچیاں ہیں, آپ کی بچیاں ہیں, ان کو ساتھ لے کے چلیں, یہ سب کچھ ان کو چلتے پھرتے سمجھاتے جائیں. اور آپ کی بچیاں جب ان کو سمجھائیں گے نا, تو اگر وہ آپ کی زندگی میں دیکھیں گی تو وہ اس کو صحیح طرح سے لیں گے. اب بچوں کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بتائیے, سب کچھ بتائیے, یہ چیز ان کے ذہن سے نکال دیں کہ یہ جو پڑھائی ہے اس کے نتیجے میں آپ کا رزق ہے, اس چیز کو ذہن سے نکال دیں. اس سے رزق آپ کی پڑھائی سے نہیں ہے. اور میں نے اپنی ذاتی اپنی مثال دی تھی, میرا چھوٹا بھائی وہ پڑھنے میں تھوڑا سا کوتاہی کرتا تھا بہت زیادہ, تو میری دادی اماں اللہ کو غریب کی رحمت کرے, اس سے اکثر یہ کہتے تھے تو پڑھ نہیں رہا تو کمائے گا کہاں سے, تیرا کیا ہوگا, تو اتنا باصلاحیت ہے تو کیوں نہیں پڑھ رہا ہے. اور آج اگر میں کہوں وہ مجھ سے زیادہ کما رہا ہے, تو یہ کمائی وہی والی بات نا اللہ تعالیٰ نے کیا, یہ پڑھائی شڑائی کا کچھ نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد میں کھائیں گے کمائیں گے, اس کا کچھ تعلق نہیں. تو ٹھیک ہے سمن جی, کچھ تو میرے خیال میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. تو آپ دیکھیے اگر اتنا ہی زیادہ اتنا ہی اگر ہمارے بچے کے دماغ میں آ جائے تو پھر آپ کو صبح صبح گھسیٹ کے نماز کے لیے نہیں اٹھانا, ٹھیک ہے. پھر وہ اس کے دل میں آ جائے گا ہاں میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے, مجھ سے میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. سر ذرا فجر کے اٹھنے پہ ذرا رات میں فوکس کر لیا کریں. انشاءاللہ آپ بے فکر رہیے, ابھی سبق میں آنے والے سر ہم سب کو اپنی اپنی پڑھی ہے, ہم سب کو اپنی اپنی پڑھی ہے. کھانا تو سب کا ہی مسئلہ ہے, اٹھ جاتے ہیں گھر پہ پڑھ لیتے ہیں بچے. ہاں یہ ہے, لیکن یہ ہے کہ چلے بھی جاتے ہیں لیکن باقاعدگی سے نہیں جا پاتے. وہ یہی ہوتا ہے کہ جماعت نکل گئی. بس اب اس بات سے ایک اور چیز سے اندازہ لائے کہ آپ میں اور میرے دل میں تو اپنے اپنے بچوں کے ہیں, وہ محمود صاحب کے دل میں کس کس کے لیے تھا. ہاں تو یہی ہے وہ حقیقی بات جو اشار بھائی کی بھی تھی کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں, لیکن اصل بات ہے دوسروں کے لیے, دوسروں کے لیے طلب رکھنا, دوسروں کے لیے تڑپ رکھنا, دوسروں کے لیے سوچنا, اور یہ نبی علیہ السلام کی طرف. سر بعض دفعہ یہ لگتا ہے کہ اگر آپ دوسروں کو زیادہ کہہ رہے ہیں تو شاید اس میں سامنے والا سمجھتا ہے ہمارا ہی مفاد ہے. میں یہاں کو پڑھا رہا ہوں, اس میں میرا کیا مفاد ہے سر ہاں وہ تو اس مینٹلٹی کے لوگ موجود ہیں نا یہاں پہ, لیکن اگر آپ سامنے کسی کو دعوت دے رہے ہو, بار بار کہہ رہے ہو, تو مجھے ایسا لگنے لگتا ہے جیسے سامنے والا سمجھتا ہے کہ آپ کا اپنا مفاد ہے, آپ بلائی جا رہی ہیں, اور مجھے لگتا ہے لوگ متنفر ہونے لگتے نہیں آتے. دیکھیے اس کے لیے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ حکمت کو نہیں چھوڑیے. سر حکمت آپ کہہ رہے ہیں جب ملے آپ دعوت دیں تو پھر مطلب کیا, مجھے لگتا ہے شکل دیکھ کے لوگ آگے لگ ہیں ہم سے. وہ بس یہ پھر مل گئی, پھر کہیں کہ کلاس میں آئیے گا, کلاس میں آئیے گا, بہت اچھا ہو رہا ہے, آپ کے لیے اچھا ہوگا. مجھے تو لگتا ہے لوگ اب اس سے بھی بھاگنے لگے. آپ نے اپنا میری شکل پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دارالقرآن سے آگے پکڑ لیں. اگر میں یہ کہوں اگر میں یہ کہوں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے سر مجھے, لیکن اب یہ فیل ہو, وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. وہ تو یہ چاہتا ہے نا کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. آپ کے مجھ سے جب شروع میں نا ٹائم تو بہت زیادہ لے لیا آپ, تو محمود صاحب نے پوچھا کہ آپ آئے کیسے. ظاہر میں نے آپ کو رات کو بتایا تھا نا کہ میرا کسی سے کوئی تعارف نہیں تھا, کوئی محمود صاحب کو میں نہیں جانتا تھا, کوئی ریڈ فاؤنڈیشن کو میں نہیں جانتا تھا, ٹھیک ہے. جب میں اس آرگنائزیشن میں آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ آئے کیسے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ اس کورس کو کرنے کے لیے جن لوگوں نے مجھے بلایا ہے 3 ماہ میں کوئی ہفتہ ایسا نہیں تھا کہ جس ہفتے میں وہ مجھے فون نہیں کرتے کہ آپ آگے یہ کورس کر کے چلے جائیں. میں ہر بار کمٹمنٹ کرتا پھر تنخواہ دیتا, میں نہیں آتا, سیدھی سی بات ہے. اور جب وہ آپ کو سامنے والے کو دیکھ کے اس کی پوٹینشیل نظر آ رہی ہوتی ہے نا, جیسے کہ اگر یہ شخص ہمارے کام میں شامل ہو جائے گا تو ہمیں پتہ ہے یہ کتنا آگے چلا جائے گا. یہ کام جیسے ہمارے نبی یہی کو کرتے تھے نا کہ یہ اگر ہمارے دین میں آ جائے تو یہ کی مثال لے لیں, عمر اور ابو جہل کی مثال لے لیں. اگر یہ اسلام میں داخل ہوگا تو مسلمانوں کا غلبہ بڑھے گا, مسلمانوں کی طاقت بڑھے گی. بالکل ایسے ہی. سر آپ نے پوٹینشیل دیکھی ہوگی تو کہاں دیکھی تو سب لیکن ہم نے آپ کو پکڑا ہوا ہے, صبح سے لے کر آتا ہے. وہ آپ کو دیکھ رہے تھے
आप स्कूल में काम कर रहे थे, आप इतना अच्छा सब कुछ कर रहे थे, तो उनको ये था कि अगर भाई आपने आके यहाँ ज्वाइन कर लिया है तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ चली जाएगी, और उनकी सोच गलत नहीं थी। शायद ऐसा हो सकता है। तो इससे मैं महमूद साहब ने ये बात कही ना, हाँ जरिए अल्लाह ताला बनाते। तो फिर उस वक्त ना जब मैं आया भी, मैंने क्लास की, तो खैर एंड पे तो मैंने दुआ तो अल्लाह से की, अब मैं किताबें भी लेके चला गया, मैंने अपने स्कूल में टीचर्स को पढ़ाना, सभी कुछ करना है। तो ज़ाहिर है अल्लाह की प्लानिंग थी, असल बात है ये सारी प्लानिंग अल्लाह की थी। एक हफ्ता मैंने घर नहीं गुजारा था, तो मुझे जो मेरे साथी थे उनका फ़ोन आया, उन्होंने 2 बातें मुझसे पूछी कि आप हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं? तो मैंने कहा हाँ तैयार। तो हालांकि मैंने चच्चू से मशवरा ही नहीं किया, मैंने सीधे उनको हाँ बोली। उन्होंने कहा कि हम आपको 3 बार ट्रायल पे रखेंगे। तो मैंने कोई बात नहीं, और वो आपको शायद फ्री देने पड़ेंगे। तो मैंने कोई मसला नहीं है, वो भी दे दूँगा। तो खैर उस पर महमूद साहब ने ये बात कही, जो आपकी बात है ना उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि मुसलसल पीछे लगे रहने का नतीजा ये हो, ठीक है। अगर आपको वो 1-2 दफ़ा कॉल करके आप नहीं आए, छोड़ देते, तो शायद आप ये कोर्स करने के लिए ना आते, और शायद आप इस इदारे कोर्स ना करते तो फिर इदारे में कैसे आते। तो उस वक्त ज़ाहिर है सिर्फ अंडरस्टैंड कुरान फाउंडेशन एक ऊपर महमूद साहब होते थे, नीचे 4-5 लोग होते थे बस। तो ये पीछे मुसलसल लगे रहने का नतीजा दुरुस्त है, आप ये ना समझे कि इसका गलत नतीजा, ठीक है। चलिए सर इंशाल्लाह जो करते हैं ज़रूर। पिछले सफ़े के सफ़हात क्या कहते हैं इनको, इशारे, जरा एक दफ़ा दोहरा लें। हिदायत और नतीजा बनी इस्राइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। जी, सफ़ा नंबर 7। फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा दिखाओ अल्लाह को। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे चौथा इशारा है सफ़ा नंबर 7 का। कितने सफ़ात रह गए? 3। और इशारे कितने रह गए? असबाब 12। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे पहले मुसलसल बनी इसराइलियों पर या बनी इसराइल को होने वाली नियामतों को जिक्र फरमा रहे हैं। अब 7 की चीज़ का जिक्र आ गया है, नहीं अगली बात, और नियामतों के ताल्लुक से बनी इसराइल के रद्द अमल को भी बयान कर रहे हैं। इससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शायद रद्द अमल अभी उस तरह से जिक्र नहीं है। अब वापस बनी नियामतों के ताल्लुक से बनी इसराइल का रद्द अमल कैसा था। एक बात मैं शुरू में कह दूंगा कि जो रद्द अमल आप उनका पढ़ेंगे, तो सोचिएगा कहीं हमारा रद्द अमल भी ऐसा तो नहीं है नियामतों के बाद, कहीं हमारे अंदर भी उनकी ये चीज़ें तो नहीं है। इसको भी ध्यान में रखना है। आयात पहले सुन लेते हैं और फिर उसके बाद हम इनका मुताला करेंगे। मैं तो स्वयं इसे इख्फा शुबह भी कहते हैं, हमारे यहाँ ये नहीं होता। सॉरी हाँ, नो मेन के बाद बा आ रहा है, तो इसमें हाँ सॉरी उन्होंने क्या किया, इसको इख्तिलाफ किया। हम इसको मुख्तलिफ तरीके से करते हैं, ठीक है। मिम पढ़ लेते हैं। हाँ मिम हम एक ही दफा लिप्स को मिला रहे हैं। सर इसमें थोड़ा सा मुंह खुला रहता है, हाँ, और खुले रहते हैं। ये अरब कुर्रा ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको अरब कुर्रा जो वो ऐसे ही पढ़ते हैं, और वो इस पे इख्तिलाफ के साथ ही इख्फा शफी करते हैं। देखिए आप मिन बादी में तो बा पढ़ते ही हैं, मिन बादी में क्या पढ़ते हैं उसके बाद बा ही पढ़ते हैं, ठीक है। मिम वो लफ्ज़ से लिप्स इतने जोर से जोड़ते नहीं जोड़ते नहीं, खुला रहता है। कुर्रा को सुनिएगा अभी, थोड़ा सा ये ऐसे मुंह खुला होता है और बात मतलब अंदर घुमाते हैं, आवाज नाक में जा रही है, लिप्स थोड़े से खुले होते हैं। हां ठीक है, ऐसे होते हैं ना। आप सुनिएगा बहुत सारे, मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने तकरीबन जो अपना कुरान दुरुस्त किया मैंने सिर्फ सुन के की, यानी बहुत ही ज़्यादा सुनना, और ये जो साथ पढ़ने वाला काम है ये असल काम है। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इससे कितनी ज़्यादा बेहतरी आती है, ठीक है। लफ्ज़ी तर्जुमा देख लें पहले, सिर्फ 4 से 5 अल्फाज है, 1 2 3 4 5 अल्फाज ऐसे पूरे इस 3 आयत में से, पूरी 3 आयत में से सिर्फ 5 अल्फाज ऐसे हैं जो आपके लिए नए हैं, बाकी सारे तकरीबन आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इज़ क़ुल्तुम, और याद कीजिए वो वक्त जब तुमने कहा, क़ुल्तुम क्या मतलब होगा, सारे इशारे करें, आप सब ने कहा या मूसा, ए मूसा, इज़ क़ुल्तुम या मूसा, और याद कीजिए, नहीं बनी इस्राइल से कहा जा रहा है, वो वक्त भी याद कीजिए जब आप सब ने कहा था मूसा अलैहिस्सलाम से, ए मूसा लन नुमिना लका, हम हरगिज ईमान लाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये असल में होता है नुमिनु होता है। हाँ लेकिन सर वो किसी वजह से नून ना हो गया, ये हम आगे पढ़ेंगे क्यों हो रहा है, नुमिनु से नुमिना क्यों हो, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो लन नुमिना, हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे, लका तुझ पर। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर पहली जो बात है ईमान लाने से बरात, वो असल ईमान नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो नहीं है, यकीन वाला है, ये यकीन वाला है। आपको कैसे पता चलेगा कि कुरान में कहाँ कहाँ यकीन वाला ईमान की बात हो रही है और कहाँ कहाँ ईमान यानी इस्लाम की बात हो रही है। तो जब भी यानी ये जो ईमान की बात होगी ना, आमना युमिनु, ईमान जो भी होगा, इसके बाद बी लगा होगा, तो ईमान के बाद बी लगा होगा,
تو اس کا مطلب ہوگا وہ حقیقی ایمان لانا. سر ایمان مجمل اور مفصل میں ہے آمنت باللہ آمنت باللہ. اب وہ جو بی آیا ہوا نا تو اس کا مطلب اللہ پر ایمان لانا وہ حقیقی اسلام ہے اس سے مراد. اور جب کبھی ایمان کے بعد لا لگا ہوگا لا اس سے مراد تصدیق کرنا ہے. بھی لگا ہو تو اصل ایمان مراد ہے. اصل ایمان سے مراد سمجھ گئے آپ لوگ؟ عقیدتاً ایمان. ٹھیک ہے عقیدتاً ایمان. ہاں لا الہ عقیدتاً ایمان اس سے مراد ایمان عقیدتاً ہوگا. اور جہاں کہیں ایمان کے بعد جیسے یؤمنو ہے آمنا ہے کچھ بھی جو سارے صیغے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ, اس کے بعد لا لگا ہوگا اس سے مراد کسی بات کی تصدیق کرنا ہے, یقین کرنا. ہاں لا یہ لا دینا. اب یہاں دیکھ لیں یہ ساتھ لگا ہوا ہے, لگا کو کا ہٹا دیں. اچھا لکا والا لا, لگا کے کا ہٹا دیں جو باقی بچتا وہ رکھ لیں. لا تصدیق کرنا یقین کرنا آپ کی بات کو میں درست کیسے مانوں. ٹھیک ہے تو اس سے مراد اصل میں وہ ایمان ہے. مسلمان ہونا یا دائرہ اسلام کے اندر آنا یا عقیدتاً ایمان سے مراد ہے نہیں. تو اس سے مراد ہے کیا وہ میں اسباب میں بتا دوں گا. تو لن نؤمن لک ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے, ہم ہرگز آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے, ہم ہرگز آپ کی بات کو درست نہیں مانیں گے. یہ سارے ترجمہ آپ اس کا کر سکتے ہیں. حتی یہاں تک کہ نرا, نرا کا معنی جو ہے ہم دیکھتے ہیں. نرا ہم دیکھتے ہیں. لیکن حتی نرا اللہ کا معنی کچھ اور ہو جائے گا, یہاں تک کہ ہم دیکھ نہ لیں. سر اس میں نا کا کہاں سے آیا؟ پہلے بھی نہ ہے اور ابھی بھی نہ ہے. سر نا کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ یہ فکرہ ہے نا, یہ فکرہ کیسا ہے؟ نہیں سر نون تو ہمارے لیے آ گیا نا. ہاں یہ نؤمنو نوا را دیکھنا نا ہم ٹھیک ہے اللہ اللہ آ گیا حتیٰ یہاں تک کیا گیا. لیکن اس میں نا کا جی کہاں سے آیا؟ لیکن یہ جو فکرہ ہے اس فکرے میں آپ پیچھے پڑھیے پورا کیا لکھا ہوا لن نؤمن لک. یہ لن نؤمن لک کا جواب ہے. اچھا لن سے آ رہا ہے یہ. ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں. میں آپ کی بات پر یقین نہیں کرتا, مثلا میں آپ کی بات پر یقین نہیں کرتا جب تک میں خود نہ یہ کچھ دیکھ لوں. اب اس میں خود نہ دیکھ لوں کہتے ہیں کہ انکاری والا نہ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ میں ایسا کام نہیں کرتا, وہ تو سیدھا سیدھا انکار ہے نا. یہاں یہ شرط ہے سر. لیکن اگر یہ خالی یہی سینٹینس لکھا ہو تو اس کا جملہ کیا بنے گا؟ تو نہیں بن سکتا ہے. پھر تو نہیں بنے گا جب تک یہ لن نؤمن لک نہیں لگائیں گے ساتھ. وہی نا, کیونکہ پھر تو یہ ہو جائے گا یہاں تک کہ دیکھنے یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کو کھلم کھلا, وہ تو یہ بنے گا. لیکن جب تک پچھلا لن نؤمن لک نہیں جوڑیں گے گویا کہ اس نہ کا جواب یہ نہ بھی ہے. سر ویسے لکا کا معنی تو آپ کے لیے ہوتا ہے کیونکہ سینٹینس بنانے کے لیے کیا چیز لکا کا معنی تو ہاں تو لکا تو موسیٰ علیہ السلام ہے. ہاں تو یہ سینٹینس بن یہاں تو پر کے اس پہ آ گیا نہیں لن کی معنی. ہاں ٹھیک ہے لکا کا معنی پالا. تو یہ تو ہم نے رات کو اسماعیل باجی نے وہ شعر کی تھی جو دوبارہ اگر آپ کو یاد ہو, ہر زبان کا حرف جر الگ ہے, یہ اس کا جواب ہے. یہ لا حرف جر ہے اور کہیں پر اس کا معنی لیے ہے, کہیں پر معنی پر ہو. سینٹینس کے حساب سے تیرے لیے تجھ پر تیرے لیے سارا جگہ. ٹھیک ہے تو ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے, ہم ہرگز آپ کی بات کو درست نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں. ٹھیک ہے جہاں واضح کلم کلا سامنے اپنی آنکھوں سے, یعنی اس جو موجودہ آنکھیں ہیں ان کے ساتھ اللہ کو نہ دیکھ لیں. تو اس کے نتیجے میں کیا فاخذتکم. اب یہ پھر ان سے کہا جا رہا ہے, کن سے؟ بنی اسرائیل سے. اخذا کا معنی ہے اسے پکڑا. اخذا یاخذ خود, آخر ماخوذ اور تو اخذت یہ ہے مؤنث اخذت, یعنی اس نے پکڑ لیا. کسے؟ صائقہ. صائقہ مؤنث ہے نا تو اس لیے اخذت ہے. صائقہ کا نے پکڑ لیا نا تو اس لیے یہاں پر اخذت ہے. صائقہ بجلی کی کڑک. ٹھیک ہے. اور دوسری جگہ پر قرآن میں انہی لوگوں کے لیے سورہ اعراف ہے, یہ کون سی سورت ہے جس میں انہی لوگوں رجفہ کا ذکر ہو گیا. فاخذتکم الرجفہ یعنی زلزلہ, ہلا دینا نا اسے مراد ہے. تو یہ دونوں باتیں یہاں پر مفسرین نے کہا کہ دونوں ہوئی. آسمان سے زوردار بجلی کی کڑک بھی ہے اور ان جس پہ تھے اس کو بھی کیا کیا ان کے لیے ہلایا گیا. اور وہ انتم تنظرون, انتم تم سب, اور تنظرون نظر سے ینظر ینظرون تنظر تنظرون, تو نظر ینظر انظر ناظر نظر نظر. ٹھیک ہے دیکھنا. اور انتم تنظرون, اور اس حالت کو مرنے کی حالت تو آپ کیا کر رہے تھے
دیکھ رہے تھے. اب ہم اس میں سے اسباب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو اس کے حوالے سے یہ کون لوگ تھے. پہلی بات, اور یہ واقعہ کب کا ہے, ایک تو آپ نے پیچھے پڑھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو پیچھے قوم نے کیا کیا, بچڑے کی وہ واپس آئے. یہ اس کے بعد کا, اکثر مفسرین کہتے ہیں اس کے بعد کا واقعہ ہے. سر توبہ سے پہلے کا نہیں, بعد کا. توبہ کے بعد. ہاں, بعض کہتے ہیں کہ یہ 40 لوگ 70 لوگ تھے, اور یہ بنی اسرائیل میں سے بڑے سرداران کہہ سکتے ہیں آپ, یا متبرک کے معتبر لوگ تھے یہ. تو ان کو بھی موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کوہ طور پر لے گئے. دو باتیں اس کے حوالے سے کہتے ہیں. ایک کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بلایا تھا نا, کس کے لیے؟ 30 ہاتھوں کے بعد نہیں, وہ نہیں, کتاب دینے کے لیے, تورات دینے کے لیے. 10 commandments. صحیح, 10 commandments جو پتھر پہ تھے. اب وہی بتا رہا ہوں, خالی پتھر, تختی مختلف چیزوں پہ تھی نا. وہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام دی گئی تھی, تختیاں تھیں. جب یہ ساتھ گئے تو اب تختیاں تھیں, پتھر کی کہہ سکتے ہیں آپ, لکڑی کی جس کی بھی تھی. وہ جب دی نا, تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تو ایک مقام پر ان کو رکھا, اور وہاں سے آگے موسیٰ علیہ السلام چلا گئے. یہ ایک مقام پہ تھے 70 لوگ, اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چلے گئے. اور جب واپس آئے تو کہا یہ اللہ کی طرف سے. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم تو آپ کی بات یہ یقین نہیں کیا, ہمیں کیا پتہ اللہ نے دیا آپ کو, جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو خود دیکھنا ہے. ایک مفسرین, بعض مفسرین کہتے ہیں یہ اس طرح کا واقعہ ہے. بعض کہتے ہیں نہیں, موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر آئے تو جب انہوں نے آپ نے کہا نا, تو لوگوں نے کہا نہیں, ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کرتے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے 70 لوگوں کو ساتھ لے کر گئے کوہ طور پر. اور جب وہاں پر گئے تو ایک بادل کی طرح اس طرح سے کچھ اندھیرا سا چھا گیا, اور یہ اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ کی اپنے حکمت سے اس کلام کی تلاوت ہوئی. تو انہوں نے سنا اس کلام کو. سننے کے بعد پھر انہوں نے کہا نہیں موسیٰ, ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کا کلام تھا, کیا ہمیں کیا پتہ یہ اللہ پڑھ رہے تھے, ہم اللہ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں. اچھا سر, یہ نہیں سنا, سری یہ نہیں سنا کہ یہ بھی مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہوا ہے. یہ دونوں واقعات اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں. دیکھنے کا تو سنا ہوا ہے, لیکن یہ سننے کا نہیں پتا تھا. نہیں سنا, یہ بھی بالکل تفسیر میں, بلکہ آخر میں آپ کو حوالہ بھی دے دوں گا. مجھے بلکہ آج ہی یہ میرا معمول بھی ہے, میں جب بھی کلاس میں ہر سبق پڑھ کے آتا ہوں, ایپس نے تو آج کل بہت آسانی کر دی ہے نا, تو کم از کم میرے خیال میں آج بھی 10 تفاسیر سے میں نے اس کو دیکھ کے آتا ہوں. تو ظاہر مختلف کی رائے آ جاتی ہے, تو دونوں رائے آ رہی تھی اس میں. یہ جب واپس آئے تو انہوں نے کہا نہیں بھائی, ہمیں کیا پتا آپ کو اللہ نے دی ہے, ہم نہیں مانتے. تو پھر اس بات کی تصدیق کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو ساتھ لے کر گئے, اور وہاں اللہ سے اللہ کا کلام سنا انہوں نے, اور سننے کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا. ہمیں کیا پتا یہ اللہ بول رہے تھے, اللہ کا کلام تھا, ہم دیکھیں گے نہیں تو ہم یقین نہیں کریں گے. تو یہ ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو واضح دیکھیں گے نہیں تو. اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا, فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا. ہاں, بجلی کی کڑک آئی اور وہ سارے کے نام ہو گئے. اور وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور وہ مرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. یہ کیفیت شاید آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو, لیکن میں نے یہ کیفیت دیکھی ہے کہ آپ کے سامنے جب لوگ مر رہے ہوں, اور یہ میں نے دیکھی ہے جب 2008 تب میں نے یہ 5 میں تھا نا, تب میں نے یہ کیفیت دیکھی اپنے آنکھوں سے. تو میں مظفر آباد کے اندر تھا, تو الحمدللہ ہمارے جتنے بھی پورے ادارے کے لوگ تھے, ہم باہر اسمبلی ہو رہی تھی اس وقت, اور 8:52 تھی کچھ ایسے. تو اس وقت ہماری اٹینڈنس ہو رہی تھی, 9 بجے کلاس کا ہمارا ٹائم تھا, جس کی وجہ سے ہم سارے باہر گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. اور تب میں نے اپنی آنکھوں سے بلڈنگز کو گرتے دیکھا, تب میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتے دیکھا. تو وہ کیفیت ہوتی کیسے ہے, وہ انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا. زلزلے کا خوف بہت, وہ اس کا اپنا خوف, کئی راتیں انسان سو نہیں پاتا. اچھا وہ جب ہوا نا تو 1 سیکنڈ میں کہہ سکتے ہو, 1 سیکنڈ پر ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی. ابھی دیکھا نہیں تھا اس طرف کہ اوپر زمین. سر کیا یہ ذہن میں آیا کہ قیامت ابھی زلزلہ, وہ تو آ گیا تھا بہت زلزلہ جو ہے نا, وہ تو مطلب اس وقت تو انسان. اچھا یہ جیسے میرے سامنے گلاس ہے نا پانی کا, یہ میں اس وقت اپنی کیفیت بتا, مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا, آپ اس کو بھر کے نا لے کے چلیں اور اس میں ایک تنکا رکھ دیں. تو ابھی میں چاہتا ہوں نا, یہ میرے اندر پانی ایسے ایسے ہو رہا ہے, وہ جو تنکا ہوگا وہ کیسے ہو رہا ہوگا, تو مجھے اس وقت زمین وہ تنکا لگ رہی تھی کہ جو بالکل ایسے ایسے ہو رہی ہے, یعنی کھڑا نہیں ہو سکتے ہم اپنے منہ ویسے. عجیب سی آواز بھی جی بالکل, زبردست قسم کے زلزلے آتے ہیں, نوٹس کیجیے گا, بڑی خوفناک. وہ میں نے خود سنی ہے, وہ میں نے وہ زوردار سب جن سے بہت زوردار دھماکہ نہیں ہوتے,
ایسی آواز وہ واقعتاً میں نے سنی ہے. سیکنڈ نہیں گزرا تھا اس طرح سے دیکھنے کے لیے مڑے جس طرح سے آواز آئی ہے تو اگلے ہی لمحے جو مطلب صورتحال تھی اور اپنی آنکھوں سے یعنی بلڈنگز کے اندر سے زندہ لوگوں کی آوازیں سنی اور مرتے لوگوں کو دیکھا یونیورسٹیز کے اندر کالجز کے اندر عام لوگوں گھروں کے اندر. وہ کیفیت کیسے ہوتی ہے نا آزار اللہ نے یہ جو چیز بتائی ہے یہ ہماری تصغیر کے لیے ہے. اس چیز کو میں شاید بیان نہیں کر سکتا میرے ساتھ آ کے وہ خود گزری ہے میرے ساتھ وہ کس قدر خوفناک ہوتی ہے. اور ایسی چیزوں سے دو طرح کے نتائج نکلتے ہیں. اللہ سب کو محفوظ رکھے. یا تو انسانوں سے عبرت حاصل کرتا ہے اور اگر کسی کے دل پہ پھر بھی کچھ اثر نہ ہوتا تو وہ شخص انتہا درجے کا نافرمان بن جاتا ہے اور پھر اس کو اللہ کے عذاب کہتے ہیں ایسے شخص کے لیے جو اسے عبرت نہ حاصل کرے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. تو وہ کہ آپ ایک دوسرے کو مرتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. آپ کی بلڈنگ سیف تھی الحمدللہ کسی حد تک یہ بیسکلی لاجیکل چیز ہوتی ہے. یہ ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں آپس میں ٹکراتی ہیں کنٹینیوسلی چل رہی ہوتی ہیں اور جہاں پہ زمین کم ہوتی ہے وہ پھر باہر آ کے اور اللہ رب العالمین سب کو محفوظ پورا نظام ہے. ہر چیز میں لاجک ہے ایسے ہی ہے. اور یہ تو خیر میرا ہم نے ایک سبق میں پڑھ بھی لیا ہوگا یہ جو کچھ بھی ہے حتیٰ کہ وہاں پہ زلزلے موت سب کچھ لکھا ہوا تھا نا یہ بے مقصد ہے. اس کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے اور وہ فائدے مند ہے. ترجمہ کیجئے گا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً جب تک کہ ہم دیکھیں اللہ کو کھلم کھلا. فَأَخَذَتْكُمْ پھر پکڑ لیا تمہیں الصَّاعِقَةُ بجلی کی کڑک میں وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے. اور تم اسے دیکھ رہے. پھر فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ ثم پھر بعثنا ہم نے زندہ کیا ہم نے زندہ کیا کم ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا من بعد موتکم. یہ بہت سے لوگوں کے سوال کا جواب ہے جو کہتے ہیں حقیقت میں مرے نہیں ہوئے تھے. یہ اس کا جواب خود بخود اللہ نے دے دیا. ٹھیک ہے تمہاری موت کے بعد تمہارے مرنے کے بعد تمہیں واپس زندہ کیا لعلکم تشکرون تاکہ تم اب ظاہر اس موت کے منظر کو بھی وہ دیکھ چکے تھے. ٹھیک ہے دوبارہ زندہ ہونے کو بھی وہ دیکھ چکے تھے تو ان کے اندر تو سخت درجے کا شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا. پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ شکر گزار بنے. موسیٰ علیہ السلام نے سخت اللہ سے کہا کہ اللہ اب میں ظاہر ہے میرے ساتھ قوم سے یہ 70 لوگ آئے تھے تو واپس میں اکیلا کیسے جاؤں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور پھر اللہ رب العالمین نے سب لوگوں کو جو مر چکے تھے دوبارہ کیا کیا زندہ کیا. ہاں سب کو 70 ہی تھے ان سبھی کو دوبارہ زندہ کیا اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی قوم کی طرف. ترجمہ کیجئے ثم بعثناکم پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو. اب اس کے بعد دیکھیے اگلی بات فوراً وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. تو اس میں بعض یہ کہتے ہیں علماء کرام میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ نے انہی لوگوں سے کہا جن پہ خصوصی یہ نعمت ہوئی. کون سی والی؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. ظَلَّلْنَا اشارہ کر سکتے ہیں آپ ظَلَّلْنَا ظَلَّلَ سے ہے ظَلَّلْنَا ہم نے سایہ کیا علیکم تمہارے پر الغمام بادل. اور اس میں بھی کہتے ہیں کہ جو بادل ہے وہ سخت درجے کے بادل نہیں تھے وہ دھیمے دھیمے جو بادل ہوتے ہیں نا اس طرح کے سائے کے لیے بادل تھے. وَأَنزَلْنَا انزلنا کا اشارہ انزلنا نا تو انزلہ سے ہے انزل. اچھا چابیہ کیا ہوگی انزلہ سے؟ نازل کیسے ہو گیا؟ منزل انزال. یہ فائل میں فل بھول چکے ہیں نہیں سر وہ الگ الگ آتے ہیں نا وہ تھوڑا بھی ذہن میں بس جس کے پہلے میں 4 سے 3 حروف ہوں یا 3 سے زیادہ ہوں وہ منہ ہی ہوگا بس. ہاں اسلمہ کے وزن پہ پھر تو رہیے ذرا ٹھیک ہے. اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر المن والسلوى. من اور سلوى بعض کہتے ہیں 2 پرندوں کے نام ہیں اس پہ اختلاف ہے. ٹھیک ہے کوئی سبھی کا اتفاق نہیں ہے مفسرین کا. کچھ کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کا کوئی رزق آتا تھا ان کی طرف اور بعض کہتے ہیں نہیں یہ جو بٹیر کوئی کہتے بٹیر آتی تھی اور کچھ میٹھی کوئی چیز جی یہ 2 چیزیں تو
تو واللہ اعلم وہ کیا تھا. تو من اور سلوہ ہم نے اس لیے اکثر آپ نے ترجمے دیکھا من اور سلوہ ہی لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں. اور من اور سلوہ ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا. اور کلو من طیبات, تم سب کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے. کلو, ماشاءاللہ, کلو کھاؤ. ما رزقناکم, جو کچھ بھی ہم نے تمہیں رزق دیا. رزقناکم, جو بھی ہم نے رزق تمہیں دیا ہے, جو بھی ہم تمہیں دے رہے ہیں اس میں سے خرچ کرو. وما ظلمونا, انہوں نے ظلم کیا, نہ تو ہم آ گیا. ہاں, ظلموں کا کیا معنی ہے؟ اپنے آپ پر. یہاں پر اکثر لوگ ترجمہ کرتے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں, اکثر کرتے ہیں, آپ سنیے گا ضرور اس کو, ٹھیک ہے. ہم نے, انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا, ٹھیک ہے. ولیکن کانو, جی ماں کی کوئی, یہ جو ماں آتا ہے اس کی کوئی پہچان ہے کہ ہاں نہیں کہا ہماری, جی جی جی, جو کہا ہماری, وہ تو میں نے ایک سی طرف آگے لا آ رہا ہوتا ہے سر. نہیں, ایک تو یہ ہے کہ فعل ماضی سے پہلے اکثر نفی کرنے کے لیے ماں آتا ہے, تو یہ اس کے بعد ظلموا ماضی ہے, بس یہاں پر اس کا مطابق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وما ظلمون, انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. ولیکن, اور لیکن, کانو, وہ تھے, انفسہم, اپنی جانوں پر, یظلمون, ظلم کرتے, وہ سب ظلم کرتے, وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. انہوں نے, اب میں اس کا سارے کا مختصر جواب دوں, انہوں نے یہ سب کچھ کر کے, یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہے, بلکہ کس کا کیا ہے؟ اپنا نقصان کیا ہے, ہمارا اسے کچھ نقصان نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ رب العالمین ان کی مسلسل نافرمانیوں کے باوجود اللہ انہیں, ان کے لیے, ان کو ویسے بے حال اور بے رحم اور کرم نہیں چھوڑ دیا, بلکہ اس میدان کے اندر, میدان تیگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دھوپ کی شدت سے, یعنی کہ صرف دھوپ سے بچانا, دھوپ کی شدت سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سائے کا انتظام کیا, اور پھر اسی طریقے سے کھانے کا انتظام کیا. ابھی آگے آپ پڑھیں گے کھانے کے لیے من و سلوہ ہے. ایک بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے, کلو میں طیبات, پاکیزہ چیزیں. کیا مراد ہے اس سے, کچھ آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ کی حلال چیزیں, پھر اس کے لیے حلال ہونا چاہیے, پاکیزہ کیوں آ گیا ہے؟ صاف ستھری. چلیے سوری, اگر صاف ستھری بھی اگر ہم اسے کہیں گے نا, تو میں اس کے لیے کوئی سوال پوچھوں گا, نجس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ اور سر مطلب کہ جیسے حلال تو جیسے ایک کوئی کھانے فروٹ ہے وہ حلال, لیکن اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ غلط ہوگا, تو وہ پھر یہ چیز طیب ہوئی کہ اس کو صحیح طریقے سے حاصل کیا, وہ طیب نہیں ہے, ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ بکرا حلال ہے تو پاک بھی ہو, اور اس کی پاکیزگی کا تعلق بکرے کی ذات سے نہیں ہے, حلال ہونے سے, وہ میری کمائی کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا ہے, وہ ہے سارے کا سارا. اور آج اگر اس چیز کو اگر آپ دیکھیں طیب کے اوپر, یہ بہت خطرناک بات ہے, اور قرآن میں اکثر اللہ نے کہا کہ یہ حلالاً طیباً, اگر کوئی تو بات ہوگی نا تو تبھی تو حلال کے ساتھ طیب کہا ہے, تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے, طیب. یہ آج اکثر ہمیں نظر نہیں آتا معاشرے, مطلب طیب سے مطلب یہاں پر ہو گیا حلال کمائی کا, کمائی بھی حلال اس میں آ جائے گی. ظاہر ہے اگر آپ کی کمائی ناجائز ذرائع سے ہے تو وہ کمائی حرام ہو سکتی ہے, کمائی جائز ہے نہیں ہو سکتی, لیکن وہ جو چیز جیسے چکن ہے وہ تو حلال ہے, وہ تو حرام نہیں ہے. گائے ہے, جو کچھ بھی رزق آپ کھا رہے وہ سارا حلال, وہ ذات خود حلال ہے, اس کا سبب بھی حلال ہے, لیکن جس ذریعے سے میں نے اس کو لینا ہے کیا وہ حلال ہے؟ جیسے چوری کر کے کسی کام کو وہ تو بالکل سیدھا سیدھا حرام ہو جائے گا, اس میں سیدھا سیدھا ہو گیا. لیکن مثلا فار ایگزامپل میں نے 8 گھنٹے میری جاب تھی, میں نے 5 گھنٹے کی اور کہا میں نے 8 گھنٹے کی ہے. سر آج کل تو آپ 12 گھنٹے کر رہے ہیں. چلیے یہ تو میں نے نہیں, ایک جنرل یہ چیز ہے, لوگ آفس میں جو ہے اپنا اٹینڈنس کارڈ سویپ کر کے چلے جاتے ہیں اور موجود ہوتے نہیں ہیں وہ, اور دوسرے دن سے اپنی اٹینڈنس لگا دیتے ہیں, اٹینڈنس مارک کر کے چلے جاتے ہیں. سر مجھے گورنمنٹ جاب مل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ 2.5 لاکھ روپے, تو میں آپ کو 10 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں کہ 2.5 لاکھ روپے میں آپ کو گورنمنٹ جاب مل جائے گی, سب آپ کی فارمیلٹیز پوری رہیں گی. تو میں نے کہا جو آمدنی وہ مجھ سے آتی رہے گی وہ حرام ہی ہوگی. اب بتائیے اس کمائی سے حلال اور طیب ہے؟ نہیں, ہم معاشرے کا جائزہ لیں پھر آج کیا سکتے ہیں. طیب کھاتے ہیں ہم لوگ, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, میں بار بار کہتا ہوں اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو آج کل شاید ہم چیزیں حلال ضرور کھاتے ہیں. سر مجھے تو چاہ رہا ہے میں الٹی کر دوں.
ہم چیزیں ایسے ہی ہے، ہم چیزیں حلال کھاتے ہیں. ہم واقعی کون سا نوالا ہمارے اندر حلال ہے؟ بس اللہ ہم سب نہیں کو بے شک ہے، لیکن اگر ہم بہت ساری چیزوں پہ اپنی پچھلے نظر ڈالیں تو ہم اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی نظر ڈالیں، باہر سے ڈالیں اندر سے ڈالیں تو ہم تو پھر شک کا شکار ہیں. بہت زیادہ ہے. اس لیے تو مطلب بار بار یہی تو رونا روتے ہیں ہم لوگ نا کہ بھائی آئیے ذرا سمجھیے یہ دین صرف عبادات نہیں ہے، یہ صرف پریکٹسز نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں ہے، یہ آپ کو آپ کی جاب بھی ہمیں تو اسی کے پیچھے لگائے گئے نا خالی. ہاں بس ہمیں تو اسی کے پیچھے لگا دیے گئے، بس نمازیں پڑھنی ہیں، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، بس آپ کی ذمہ داریاں پوری ہوئی نہیں. یہ دین ہمیں سکھاتا ہے تجارت کیسے کرنی ہے. دیکھیے ایک تاجر کرتا ہے کیا ہے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ڈنڈی مارنا. اب وہ تو کمائی تو کر رہا ہے، بتائیے کیا وہ حلال اور طیب کمائی ہے اس کی؟ روڈز بنائی جاتی ہیں. ہاں یہ روڈ جو بنائی جاتی ہے یہ اس میں کھا لیتے جب تو یہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ ایسی ہوتا ہے، تو یہ کمائی پر طیب کیسے ہوگی؟ مضبوطی آپ اس کمائی سے جو چیز خرید رہے ہیں وہ چیز بذات خود حلال ہے، پر وہ طیب نہ سر رہے. آسان جملہ کہہ سکتے ہیں کہ کافروں کے ممالک میں حرام چیزیں کھائی جاتی ہیں، ذرائع آمدن حلال زیادہ تر، کیونکہ جاب پوری کرتے ہیں، کمٹمنٹ نہیں کرتے ہیں، کسی قسم کے جھوٹ وہاں پر گالی سے ہوتے ہیں. جی لیکن اس کے لیے ایک بات، اور یہاں پر کیا ہے، کھاتے حلال چیزیں، ہاں ذرائع آمدن حرام. کے اوپر آ جائیں گے تو مشکل کوئی گھر ملے گا کہ حلال ہے. شاید یہ کوئی ملے، اللہ ہم سب کو ہدایت سر دے. ان تو اوپر سے بھی تو سارا سود کا ہی مواد چلا آ رہا ہے نا. تو اس پہ تو میرے خیال میں ہم جو ڈائریکٹ ہم دیکھیں نا جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا اس پہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس کے خلاف، اس کے لیے میں نے آپ کو حدیث سنا دی تھی، اس سے بچنے کے لیے ایک آپ اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے حلقہ احباب میں، تو آپ اس کی نحوست سے بچ جائیں گے. انفرادی طور پر، اجتماعی نہیں، آپ انفرادی طور پر اس کی تو نحوست سر جواب دے کون ہے؟ صرف حکومت کے ارکان دیں گے؟ ہاں دو بلکہ ہم نہیں دیں گے. نہیں، آپ کیسے دیں گے؟ آپ جائیں گے کہاں؟ اس کے بغیر آپ ممکن ہی نہیں ہے کچھ کرنا. آپ کے لیے آواز اٹھانا یہ میرے بس میں ہے، لیکن اس کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا. ہاں ایک کام کر سکتا ہے جو کرنے کا ہے، ہمارا سسٹم ہے، مجھے نہیں پتا آپ کتنی حد تک اس سے ایگری کریں گے نہیں، ہم اس کے خلاف ایسے لوگوں کو لانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. یہ میرے اور آپ کے بس میں ہے، سپورٹ کرنا ہے. آج کل اس کی سپورٹ کی ووٹ ہے ہمارے خیال میں، سیدھی سی بات ہے. سر آج کل آپ کے ووٹ کی کوئی حقیقت کہاں ہے؟ وہ تو سب کچھ وہی طے ہوا ہوا ہے. اللہ کی ایسی جمع ہو رہی ہے نا. ہاں بس شہادت گواہ ہو رہی ہے. بس یہی ہے، ہاں ہم اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اللہ جی میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، میں نے اس کے خلاف اپنا ووٹ دیا ہے، میں نے یہ کیا. آپ یہ کچھ کر سکتے ہیں. باقی دوسری جو بات ہے سمن بازی والی، وہ اصل بات کہ جس کے مکلف بھی ہیں، جس کے ذمہ دار بھی ہیں، جو کر بھی سکتے ہیں، اس سے تو بچنا چاہیے. ہمیں تو اپنے عمل کا جواب دینا ہے نا. ہم نے لیکن ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، ہم تو اپنا عمل تو چھوڑ دیں، وہ تو بہت ہی پیچھے ہوتا ہے. ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے سوسائٹی کا، لوگوں کو صحیح کرنے کا، اور اپنے پہ بالکل بھی دھیان نہیں ہوتا. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی ہے وہ اس انداز سے کریں. البتہ ایک چیز کا میں ضرور ذکر کروں گا آپ کی بات سے جو بات نہیں ہے، یہ بات مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں نے اسلام کے احکامات پر عمل کیا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک بات خیال رکھیے، غیر مسلموں کے لیے ان اسلام کے احکامات پہ عمل کرنے کا 1% کو فائدہ نہیں. کیونکہ ایمان نہیں ہے، بغیر ایمان پہلی شرط ایمان نہیں ہے، اور واقعتاً انہوں نے اسلام کے احکامات کو لیا ہے. عدل اسلام کا ایک ہی احکام میں سے انہوں نے لیا جس کو کہتے ہیں عدل کہتے ہیں. عدل ایک بہت بڑی جان ہے اور ہم نے اسی کو چھوڑ دیا. اور کسی معاشرے میں تب تک عدل، اور کسی معاشرے میں تب تک امن نہیں ہو سکتا جب تک وہاں پر عدل نہیں. عدل کے ساتھ گواہی جڑی ہوئی ہے. ظاہر ہے وہ تو اسی کی مناسبت سے ہوگی نا، ایک لازم ملزوم ہو جائیں گے تینوں. اس لیے قائم نہیں ہو سکتا. آپ جوڈیشری میں جا کر کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ یہاں گواہ اسٹیٹ جو ہے گواہ کی پروٹیکشن کے لیے کچھ نہیں کرتی، کوئی بل کچھ بھی نہیں ہے. باہر کی دنیا میں عدل اس لیے ہے کہ جو گواہ ہے، یہ قرآن پڑھے بار بار گواہی کا ذکر ہے، وہاں پر آپ گواہی دیں گے تو جب تک کیس سالو نہیں ہو جاتا اس کے بعد تک اسٹیٹ آپ کو پروٹیکٹ کرے. مطلب عدل اس لیے نہیں آ سکتا نا، یہاں جو بڑے اسلام کے احکام ہیں وہ تو ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں. اصل میں جب دیکھیے سیدھی سی بات ہے، جب عدل لانا بھی کوئی نہیں چاہتا نا. دیکھیے نا جب اوپر اسٹرانگ ہو جائے گا نا، اوپر جس کو کہتے ہیں، تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اور اسی کے لیے شاید محمود صاحب کی بہت اس دن آپ سبھی نے سننی ہوگی
کہ اوپر چینج حکومت چینج سے کچھ نہیں ہونا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آئیں ذرا بچوں سے شروع کریں، اپنے گھروں سے شروع کریں، تو دیکھیے گا کل آپ بھی کا بچہ یوں تربیت یافتہ جب اس اسٹیج پہ جائے گا نا وہ کرے گا. ابھی ہوا تھا نا کہ وہ کوئی جو قائم مقام پرائم منسٹر ہے وہ گئے تھے اس یونیورسٹی میں، تو بچے نے کہا تھا اگر آپ ہیں اور آپ وقت پہ نہیں آ رہے تو ہمیں کیا سکھانا ہے. ہاں بس یہ بالکل واقعہ ہوا تھا. خیر اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو بس ایک بات آخری میں کہہ کے آگے چلتا ہوں اس بات کے لیے کہ اس سب کا ثمرات شاید میں اور آپ نہ دے سکیں، نہ دیکھ سکیں شاید. زندگی نہیں ہے نا ہماری، کیا پتہ کتنی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس طریقے سے اس سسٹم کو یوں ہی اگر ہم آگے لے کے چلیں گے نا اپنے بچوں کی تربیت سے، تو مستقبل ضرور ایسا ہوگا انشاءاللہ. اور اس مستقبل کے لیے ہم اپنے حصے کا کام کر کے چلے جائیں بس. قبر میں جا کے تو صدقہ جاریہ ہی کھانا ہے، ہاں اگر ابھی پھل لگا دیں گے تو وہاں جا کے تو بس اس کے لیے آپ سب لوگ کوشش کیجیے. اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں، اللہ کی مدد دیکھنے کے باوجود انہوں نے جو اللہ کی نافرمانی کی، اس کا انہوں نے ان کے اس عمل کا ہمارا کچھ نہیں بگڑا ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ کس کا ہوا ہے؟ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ، یہ سارے کے سارے نقصان ان کے اپنے ذاتوں کے لیے ہے. تو یہ کام میں نے کہا تھا نا، اس سے ہم اپنے لیے بھی سبق لیں گے. تو یہ جو بات ہے کہیں ہم بھی اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے. اور اب تک اللہ رب العالمین، اب یہاں پر آگے دیکھیں اللہ کا انداز بھی بدل گیا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے براہ راست مخاطب کی ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا. یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے ظلم نہیں کیا، آپ والا بات ختم، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا. یعنی اب اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے ان کے رویے کی وجہ سے. تو یہاں سے اب اللہ رب العالمین کا بھی بات کرنے کا انداز بدل گیا ہے. پہلے ان سے براہ راست مخاطب کے صیغے تھے، یہاں براہ راست مخاطب کا صیغہ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے یوں سمجھے کہ ان سے ناراض ہیں، تو کہیں ہم سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کی وجہ سے ناراض نہ ہوں. اور اگر یوں اللہ تعالیٰ اگر ہم سے ناراض ہو گئے تو کس کو پھر ہم راضی کر سکیں گے؟ اور پھر وہ زندگی کیسے، میں یہ بات اکثر سوچتا ہوں کہ اس زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے یہ زندگی انسان اللہ کو ناراضگی میں گزارتا ہے. جو شخص اللہ کو ناراض کر کے مسلسل زندگی گزارتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارتا ہے، اس زندگی میں سکون آ کہاں سے سکتا ہے؟ اور اس کا آغاز مثلا فجر کی نماز سے میں اگر بات کروں تو فجر کے اندر ہی اگر ہم نے دن کا آغاز ہی اللہ کی نافرمانی سے کیا ہے تو میرے اس زندگی اس دن میں برکت کہاں سے آئے گی؟ جبکہ میں نے یہ باتیں سب درست ہیں، صبح کا وقت برکت کا وقت ہے، میں اتفاق کرتا ہوں سبھی کچھ ہے، لیکن اس برکت کو آپ نے لی اور نماز نہ پڑھی، کوئی برکت سے برکت وہ نہیں ہے. آپ کے دن کا آغاز ہی اللہ کی نافرمانی سے ہے. اور اگر آپ اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی اطاعت سے بھی میں دوسرے پہلو لاتا ہوں، اگر آپ اپنی صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ سے میٹنگ کر کے کرتے ہیں تو وہ دن کیسا گزرنا ہے ہر ایک سوچ سے اطمینان ملے گا آپ کو جو سکون ملتا ہے نا وہ کہیں اور سے نہیں ملے گا. اس لیے جی سر وہ کہتے ہیں کہ 2 نفل نماز چاشت کی پڑھ لی جائے تو دن کے سارے کاموں کا ذمہ اللہ لے لیتے ہیں. سر جس دن زیادہ کام ہوتے ہیں نا میں تو اللہ کے ذمہ ڈال کر آ جاتی ہوں. اور اس کے لیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب بھی گھر سے نکلیں گے صبح کے وقت آپ دل میں یہ دعا کریں، اللہ آج میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر یہ سب سے بہترین چیز. بس اس کے بعد پھر آپ لوگ خود دیکھیں گا کیسے نتائج نکلیں گے. تو دن کا آغاز کس سے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے. میں نے کل جب وہاں کلاس پڑھی نا انڈسٹری کے اندر فیکٹری میں، تو نماز عصر کے بعد تو میں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہیں؟ تو کہا نماز پڑھی ہے. تو میں نے کہا کیا پڑھا ہے؟ کہا سر عصر کی نماز پڑھی ہے. میں نے کہا وہ تو مجھے پتا، لیکن نماز میں پڑھا کیا ہے؟ کسی نے کہا درود پڑھی ہے، ثنا پڑھا ہے، فلاں فلاں. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کسی ایک نے بھی جواب نہیں دیا کہ میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا. کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ میں اللہ سے باتیں کر کے آیا. وہاں ظاہر میری اس کلاس سے پڑھتے ہیں شمالہ بجے کے جو بڑے بیٹے، انہوں نے کہا کہ سر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے. یہ کانسیپٹ کیوں نہیں ہمارے اندر کہ میں صبح کا آغاز کس سے کروں؟ اللہ سے. ہم کلامی کے بعد میرے دن کا آغاز ہو رہا ہے، تو اللہ سے ہم کلامی سے اگر دن کا آغاز ہوگا، اور اگر اس ہم کلامی کو اس تصور سے لے کے کریں گے کہ میں اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس کا اور ہی کچھ نتیجہ نکلتا ہے. تو اگر یہ کچھ نہیں کریں گے تو کس کا نقصان ہے؟ کسی اور کا نقصان نہیں ہے.
حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے, کون فرماتا ہے؟ حدیث قدسی ہے, اے میرے بندو اگر تمہارے سارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات اس ایک انسان کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے. اب ہے کہ نقصان وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون اس کی مناسبت سے ہے, تو تب بھی میری سلطنت اور بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتا. اور اگر تمہارے سارے اگلے پچھلے انسان اور جنات اس ایک آدمی کی دل کی طرح ہو جائے جو تم میں سے سب سے زیادہ بدکار ہے, تو تب بھی میرے سلطنت اور بادشاہ میں کسی قسم کی کوئی کمی. اس کا سارے کا سارا نتیجہ یا خمیازہ کس نے بھگتنا ہے؟ وہ ہم ہی نے. اچھے ہو جائیں گے تو نتیجہ اچھا ہمیں ملے گا, اور اگر برے ہوں گے اللہ محفوظ رکھے تو اس کا نتیجہ بھی ہمیں ہی ملنا ہے. ترجمہ کیجئے گا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا, وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے اتارا تم پر من و سلویٰ, کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھے ہیں, وَمَا ظَلَمُونَا اور نہیں انہوں نے ہم پر وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور لیکن وہ تھے اپنی جانوں پر ظلم کرتے. ظلم کرتے تھے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ قانون لگ گیا نا, اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. سر یہاں پہ تم ضروری تو نہیں ہے نا, اس کا میننگ سے تو نہیں آ رہا نا, یہ کانٹیکسٹ کے ساتھ آ رہا ہے نا. کیا چیز؟ تو یہ بات ہی تم کھاؤ کھاؤ ہے نا, ہاں یہ تم جو ہے پیچھے سے آ رہا ہے نا, کلو اس پہ نہیں وہ تو تم مخاطب کے لیے نا, آپ سب آپ پیچھے سے نہ بھی آپ عمر آرڈر سب مخاطب واحد ہے, کل اور کلو آپ سب کھاؤ, ٹھیک ہے جی. ہم نکاتے کئی معجزات دیکھنے کے باوجود بھی انہوں ظالموں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا, کیسے ظالم ہے نا. اور اللہ نے ان کی نافرمانی پر انہیں بجلی کی کڑک سے موت دی, پھر کرم فرما کر انہیں دوبارہ زندہ ہی کیا. اور اللہ نے ان کے لیے صحرا میں معجزاتی طور پر سائے کا انتظام کیا, اور اللہ کی جانب سے اتنے سارے انعامات ملنے کے باوجود بنی اسرائیل نے خود پر ظلم کیا, یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے. مطلب سر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے انعام کرام بہت ہی کیا. ان کے اوپر بنی اسرائیل کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے انعام کرام بہت ہی کیا, اور ان کو ڈھیل بھی بہت دی, سب سے زیادہ انعامات, اور ڈھیل بھی ان کو ہی دی اتنی زیادہ. وہ کہتے بھی تھے نحنو احباؤ, ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہیں قوم میں, تو بس یہ جو کچھ کرتے رہے نا. اور آج دیکھا ان کی تعداد کیا ہے. چلیے تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخلہ اور تیرا دیدار نصیب. احتساب کریں. ویسے ایک بات میں نے شاید رات کو بھی کلاس میں کہی تھی, یا ابھی صبح مجھے یاد نہیں آ رہا, اللہ کے دیدار کا ہمیں کتنا شوق ہے. کہتے تو سب پوچھے لیکن عملاً میں کہوں نہیں. رات کو شاید نبی علیہ السلام کی دیدار پہ بات تھی کیونکہ درود شریف کا سبق تھا. تو اللہ کے دیدار کی طلب تڑپ, محبوب کی بات کی تھی آپ نے, ہاں جی 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 کنیکٹ بالکل, یعنی عاشق رسول اگر ہم ہیں تو ہمیں اس رسول کے دیدار کی کتنی طلب ہے, اور یوں ہی ہمیں اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی کتنی طلب ہے. ہر ایک سوچی ذرا اپنے بارے میں, اور ملاقات کا کتنا شوق ہے ہمیں اللہ رب العالمین سے. اس کے مناسب احتساب ہے. کوشش کیجیے کہ انشاءاللہ میں تمام کام کو کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس سے میرے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کے دیدار کا شوق پیدا ہو. اور یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں, جنتی کے لیے سب سے بڑا جو انعام اعزاز اور اکرام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار, اللہ تعالیٰ کو کا دیدار. کیا ہی وہ منظر ہوگا جب اللہ رب العالمین کے سامنے سے نور کے پردے ہٹ جائیں گے, اور اپنی شان کے مطابق ہم اس کو اپنے وہم و گمان میں نہیں لا سکتے. اللہ بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مجلس میں بھی شامل فرمائے, اور اس کے مناسبت سے وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو وہاں پر لے جانے کا ذریعہ بن سکیں. اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے پر کرم فرمائے, اللہ ہمارے پر رحمت, یہ جو رحمت ہے بہت ہی اہم چیز ہے, اللہ رحمت فرمائے تاکہ اس کے نتیجے کی نسبت ہمیں یہ سب کچھ مل سکے. اسماء دیکھ لیں مختصراً. صاعقہ کی جمع کیا ہے, سارے پڑھیے. دوسرا ہے طیبہ کی جمع طیبات. اور چابی دورانی شروع کر دیں نظارہ سے. نظر ینظر انظر ناظر منظور نظر. بعث بعث یبعث
इबास बाइस मबरूस बास बेसत भी इस्तेमाल होता है, बेसत वो भेजना, मैंने उसे मुराद मेरा ये था कि इन्हीं के रूट वर्ड से इस्तेमाल करो। तो जेर के साथ हो गया, जी हाँ वो तो बाकी है, लेकिन मुराद ये कि इन्हीं रूट वर्ड्स के साथ लफ्ज़ बनता है, ठीक है। अच्छा हाँ अच्छा तशकुरून का पहले इशारा करें, पहले तशकुरून का इशारा करें, तशकुरून है ना शुरू में जी। अब चाबी तो रहिए रज़क़ना 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 सर वो आप इशारा बोले ना कि अच्छा अच्छा इशारा करें रज़क़ना। चलिए अब चाबी तो रहिए माशाअल्लाह। इसके बाद ज़लमूना, इसका भी इशारा कर ले पहले ज़लमूना, ये ज़लमूना, ठीक है। तो असल में क्या हो गया फिर ज़लमू। चलिए ज़लमा से कीजिएगा चाबी। थोड़ा सा पढ़ने में एहतियात करें, ज़लमा सीटी की ना, ठीक है। ज़लमा यज़लिमु इज़लिम ज़ालिम मज़लूम। सर दोबारा पढ़ लेते हैं जी सारे पढ़िए। इसका बहुत आसान तरीका है, थोड़ी सी ज़ुबान आप दांतों से बाहर लें बस ऐसे। नेक्स्ट है कमजोर अफ़आल में, तो कुल तुम का इशारा करें पहले, कुल तुम, ठीक है, कुल तुम सबने कहा तुम। चाबी तो ये जी नवा, ये तो होता है ये हरा है ना। हाँ यरा यरा यराउना चरा तराउना अवा जी सर मुश्किल है ये सर रा रही है। मेरे साथ पढ़िए रा यरा रा राइन मरइयुन रायुन, ठीक है। सही मरइयुन है, हमजा है, ई है और फिर या, अच्छा हमजा है जी। अखदत, अखदत का इशारा कर रहे हैं, अखदत ओ लेफ्ट से मुअन्नस है, मुअन्नस है तो अखदत जी। चाबी तो रही है और इसके बाद क्या है कुलू, कुलू का इशारा कर रहा कुलू तुम सब खा, कुलू जी। अब चाबी तो रही है ठीक है। कानू का इशारा करें पहले, कानू काना कानू। चाबी तो रही है फिर अब मजीद फी ही क्या आ जाते हैं जनाब। सर कितने साल हो गए इसमें? इसमें बहुत जाते हैं, इससे पहले सारे सुलाती मुजर्रद के थे, हाँ वही अब मजीद भी अब आ गया जी। नुकमिनु का इशारा हम ही मानना है, नुकमिनु जी। ये मोमिन नहीं पढ़िए, मुमिन हमजा झटके से, ठीक है। और वल्ललना ज़ललना वल्ललना हमेशा वल्लल जी अल्लामा के वजन पे, ठीक है। अल्लामा युअल्लिम मुअल्लिम, तो वल्लला युज़ल्लिलु वल्लिल, मुअल्लिम मुअल्लम तालीम मुज़ल्लिल मुज़ल्लल तज़लील, तो वही पैटर्न है। अनज़लना जी जी। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ग्रामर में करूमा से। करूमा असल में है सुलाती मुजर्रद का। सुलाती मुजर्रद के जो अरबी ग्रामर में 6 अबवाब होते हैं। कितने होते हैं सारे बोले? 6। हमने उनमें से कितने पढ़े? 4 पढ़े ना हमने, तो दो और हैं याद ही नहीं रहते जी। हाँ मैं मोहम्मद तरह आपको ज़ुबानी याद हो जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फतह यफ्तहु पढ़ा है, एक नासर यंसुर पढ़ा है, दराबा यदरिबु पढ़ा है, समिआ यस्मउ पढ़ लिया। ये 4 हमने पढ़ लिए हैं। एक है करूमा। अब करूमा में फर्क क्या है बस ये देख लें कि इसके फेले माजी पे दूसरे हर्फ पे पेश है। फेले माजी के
दूसरे हर्फ पे पेश है। देखिए ना, फतहा, नसरा, दरबा में फेले माजी के तीनों हरूफ क्या है? ज़बर है ना। तो अब समिया में ज़ेर है, लेकिन करूमा में क्या है? सर ये पांचवा बाब है। हाँ, पांचवा बाब है। 6 बाब बताने के लिए पांचवा है। पांचवा है, और छठा हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो कुरान में इस्तेमाल हुआ ही नहीं। सिरे से हसीबा यहसीब, जी अब हसीबा यहसीब, ठीक है। हसीबा अगर देखें तो समिया के वजन पे आता है, लेकिन समिया में मुजारे में यस्माउ था, इसमें क्या है? हसीबा यहसीब, लेकिन कुरान मजीद में इस्तेमाल यहसब इस्तेमाल हुआ है। तो सर क्या जरूरत है? करूमा अरबी में है लेकिन कुरान में नहीं है। बस करूमा का बताइए। करूमा ये मेरे सामने आता है, लीजिए। ये हमने ये आगे 6, ये सारे 6 के 6 लिखे हुए हैं। ये देख लीजिए, ये जी उस्मान भाई सामने है, ये करूमा ये। अच्छा ठीक है। अब देखिए ये इसमें माजी के तीनों हरूफ पे ज़बर है, सामने देख लें प्लीज। जी इसमें भी ज़बर है, जी सर। इसमें भी तीनों पे ज़बर है, ठीक है। इसमें दूसरे हर्फ के नीचे क्या है? ज़ेर। इसमें दूसरे हर्फ पे क्या है? पेश। अब इसका जो मुजारे है वो बिल्कुल वही है जो यंसुरू, बाकी सारा वही है। बाकी सारा वही है सर। हाँ, बस सिर्फ माजी में दूसरे हर्फ पे क्या है? पेश। सारे बोले क्या है? पेश। ये भी इस्तेमाल होता है लेकिन कम इस्तेमाल होता है। सर एक क्वेश्चन है जी। सर, ये जो फतहा और ये उसको कहते हैं बाप, नहीं सर, जो हम जम्मा कहते हैं, हाँ सर वो वैसे क्यों नहीं पढ़ा? हाँ, वो आपकी मर्जी। देखें एक अगर अरबी ही पढ़ना है तो अरबी में जैसे हम कॉमा को कॉमा ही पढ़ेंगे ना, वो उर्दू में हम इन्वर्टेड कॉमास को इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास, तो एज एन लैंग्वेज हम यहाँ पे सर उसको क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे? हाँ, इसलिए कि अगर हम ज़म्मा फतहा कसरा पढ़ाएंगे ना तो हम लोगों को पहले समझाना पड़ेगा कि ज़म्मा कहते किसको है, फतहा कहते किसको है, कसरा कहते किसको है। जब आम आदमी को के लिए हमारे पास कसरा के बजाय उर्दू में ज़ेर लफ्ज़ है तो कसरा किसे कहते हैं? है ना। तो हम पहली बात हम असल में लैंग्वेज सीख नहीं रहे। जब लैंग्वेज सिखाएंगे ना आपको, फिर आपको ठीक है। तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि इस्तिलाहात का इस्तेमाल न करें। यहाँ इस कोर्स के अंदर आफिफ भाजी या जिन्होंने पढ़ा हुआ है ना, ये हर एक के लिए इस्तिलाहात हैं। तो हम कहीं से ढूंढ के उर्दू के अल्फाज ढूंढते हैं, कहीं इंग्लिश के ढूंढते हैं ताकि आसानी रहे। हम इस्तिलाहात के बगैर पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, यही असल बात है, क्योंकि उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अरबी समझनी पड़ेगी। जैसे ज़म्मा है तो पहले समझना पड़ेगा ज़म्मा कहते किसको है। लोग टर्मिनोलॉजी के नाम सुनकर ही भाग जाते हैं, पता नहीं कैसे नाम आ रहे हैं। लोग नाम से बहुत भागते हैं, भागता भी और एक विलिंग भी है। विलिंग भी है, और जो विलिंग है उसके लिए कहूँगा कि आप लैंग्वेज का कोर्स कीजिएगा। बस आपको इंशाल्लाह। चलिए, तो ये है 5वां बाब इसका। अच्छा, ये वाला कुरान करीम में इस्तेमाल नहीं हुआ। अब एक चीज देखिएगा, ये हसीबा को अगर मैं जोड़ूं तो समिया के बराबर है बिल्कुल, लेकिन इसका मुजारे क्या है? यह। और अगर इसी को आप समिया के वजन पे लाएंगे तो मुजारे क्या बनेगा? सबू बनेगा ना। तो यह सब कुरान में इस्तेमाल हुआ है। यही मुझे पूछना था, जो सूरत काफ में आता है वो हसीब अल्लज़ीना कफ़रू, हाँ, आगे यहसबूना यहसबु आ जाता है। तो यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, तो वो यहसबु दरअसल रूट वर्ड उसके हा सीन बा है, लेकिन वो आता है इसके वजन पे। तो सब फिर इसकी क्या जरूरत है? तो ये अरबी में है, कुरान में नहीं है, तो हम कहाँ पढ़ा रहे हैं आपको? नहीं पढ़ा रहे हैं। हम नहीं पढ़ा रहे इसलिए कि कुरान में इस्तेमाल नहीं है। इसको आप लोग कांटा कर दीजिए। इसका मुदारे दौरा सर मैंने भी काट दिया। काट दे बस। हाँ, बिल्कुल, ये कुरान में इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो वो ये है कि वो समझिए के वजन पे ऐसे रूट वर्ड्स वो हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, ये है करूमों का वजन बहुत आम है, इसलिए हम सिर्फ इसी को सीखेंगे। ठीक है, बाकी को नहीं सीखते। अब तो बाकी सारा वही है। बनाइए टेबल माजी का, कौन बनाएगा? कोई एक पढ़ाएगा। चलिए आप पढ़ाइए सभी को माजी। करुमा, करुमु, करुमा, करुमु, करुमता, करुमतुम, करुमता, करुमतुम, करमतु, करमतु, करुणा, करमतु, करुणा, करुमत, करुमत। चलिए आप अभी पढ़ाइए, बाकी तर्जुमा करेंगे। करुमा वो सभी हो गया, करुमु वो सब सभी हो गए, करुमता आप सभी हो गए, करुमतुम आप सब सभी हो गए, मैं सभी हो गया, करुमना हम सब सभी हो गए। वो और सब। ठीक है, मुजारे जी। यकरुमु यकरुमुना, यकरुमु यकरुमुना, तकरुमु तकरुमुना, तकरुमु तकरुमुना, अकरुमु नकरुमु, अकरुमु नकरुमु, तकरुमु। तकरुमु। जी, अभी पढ़ें बाकी तर्जुमा। यकरुमु वो सभी होता है या होगा? बस हाँ, होता है तर्जुमा करें, होगा छोड़ दे। वो सब सभी होते हैं। तकरुमु आप सभी होते हैं। तकरुमुना आप सब सभी होते
باقی سارا وہی طریقہ ہے نا. آپ رہی ہیں اکرم اکرم اکرمو اکرمو لا تکرم لا تکرم لا تکرمو لا تکرمو. آپ پڑھیے عربی باقی ترجمہ کر رہے ہیں. اکرم سخی ہو سخی ہو آپ سب سخی ہو جاؤ. لا تکرم مت سخی ہو لا تکرمو آپ سب مت سخی ہو جاؤ. آپ پڑھیے کریم پڑھیے جی. کریمان کریم دیش دیش کرامت کرم جیسے اردو کہتے ہیں کرم کرم بھی استعمال ہوتا ہے اور کرامہ بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ سارے افعال ہیں جو اس کے وزن پہ بس چابی ضرورت ہے. جی کروں سے سارے پڑھتے جائیں. کرما یکرم اکرم کریم دیش کرم حکما لم یکرم اکرم حکیم دیش حکم. یہ تقریباً دیکھیں گے سب پہ 2 ملیں گے آپ. نہیں مفعول کا نہیں. جی دونوں پڑھ لیں. مرضی ہے یہی پڑھیں. آپ حکم پڑھیں یا حکمہ پڑھیں. جی آگے پڑھیے. عظام یہ نا عظیم ہونا. اب عظیم ہونے والا مثلا اگر آپ سمجھاؤں عظیم ہونے والے کا مفعول کیا بنائیں گے آپ؟ مفعول آبجیکٹ نہیں سر کیسے بنے ہے ہی نہیں نا. تو اس لیے تقریباً سارے کیا ہیں ڈیش. آگے کچھ بڑھیے. لگا کے بھی نہیں ہوگا. جی کچھ لگا کے بھی نہیں ہوگا. نہیں بہت کم. ہاں کچھ لگا کے شاید ہوتے ہوں گے وہ آپ ریسرچ کریں. تو اب تو میرے نا آپ کو خود بھی بہت سارا کچھ کرنا پڑے گا ہے نا. کتنے اسباق ہو گئے ہمارے؟ 40 ہو گئے. بس 12 رہ گئے. جی آگے پڑھیے. کسرا. آگے بڑھیے. اور اس کا میں آسان بتا دوں سب سے زیادہ اس باپ میں سے یہ والی یہ استعمال کروں. بیس میں رحمہ. اگر آپ کہیں رحمہ بھی ہو سکتا ہے. دوسری چیز ہم شاید پڑھیں گے مبالغہ. سر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم آگے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. اس کے لیے آپ کو آگے ہم پڑھیں گے وہ بھی ایک پیٹرن ہوتا ہے خاص. وہ ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ قرآن کریم میں زیادہ استعمال ہوا. اس کا اس باب میں سے زیادہ کیا استعمال ہوا ہے؟ فاعل کی صیغے کا استعمال. ٹھیک ہے جی. چلیں جی یہ تھا آج کا سبق. تو تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس بہترین سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ سے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.